الیکشن کمیشن نے یہ آج ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ ہم آئندہ الیکشن کے اندر جو ہے نا بین الاقوامی مبصرین یا آبزرورز جو ہے نا وہ نہیں الاؤ کریں گے، تو جن کو کوئی انڈیویجولی بھی آنا چاہیں گے ان کی بھی کلیئرنس کریں گے۔ تو ایک طرف کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ہم وہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ G20 کے مندوبین فارنرز لے جا کے گوروں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں بڑے حالات نارمل ہیں، اور ہم جو ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر روک رہے ہیں کہ باہر کا کوئی بندہ نہیں آئے گا۔ تو یہ ان کو کچھ سمجھ آپ کو اس چیز کی آتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریشنال ہے، کیا ان کی منطق ہے؟ شکریہ عامر۔ جی بالکل، میں مظفر آباد میں تھا، اور جس دن مظفر آباد میں تھا تو رات کو وہاں بھی راتوں رات آئین میں ترمیم کر کے وہاں بھی تبدیلی آ گئی، اور جس طریقے سے وہاں بھی آئین میں ترمیم کی گئی اور جس طریقے سے وہاں بھی وہی کم و بیش وہی صورتحال نظر آئی۔ اسی طرح پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ انفارچونیٹ ہے ہماری۔ اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ افسوسناک اور قابل مذمت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی الیکشن کمیشن کوئی لاجک بتائے، کس لاجک کے تحت وہ انٹرنیشنل آبزرورز کو روک سکتے ہیں، اور اگر روکیں گے تو اس الیکشنز کی کریڈیبلٹی کون مانے گا، اس الیکشن کی سینکٹیٹی کون مانگے گا؟ اور الیکشن کمیشن، میں نے آج تک نہیں سنا، پہلی مرتبہ یہ سن رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس طرح کا کوئی اس نے پریس ریلیز جاری کیا ہوا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا گلٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی اقدامات کریں گے، اور ابھی تو الیکشن بہت دور ہیں، اتنی جلدی کیا تھی اس اقدام کی؟ تو میرا خیال ہے الیکشن کی کریڈیبلٹی خود الیکشن کمیشن نے انڈر کوسچن کر دی ہے اس طرح کا پریس ریلیز جاری کر کے، اور یہ چیز ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ مظہر، ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے میں یہ اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ 3 بہانے دیے جا رہے تھے کہ ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، اور نئی حلقہ بندیوں کا ایک ایشو ہے کہ اس کے تحت ہونا چاہیے۔ آج پنجاب میں آج سے الیکشن شیڈیول لوکل باڈیز کا شروع ہو گیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے فورسز، پیسے اور حلقہ بندیوں کا کیا بنا؟ نہیں، وہ دیکھیں، مطلب سندھ میں الیکشنز ہو گئے پورے لوکل باڈیز، 1 سال میں آپ نے سندھ میں 2 فیزز میں الیکشنز کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، نہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی، نہ کوئی یہ سوالات اٹھائے گئے، اور لوکل باڈیز الیکشنز تو بہت اچھی خاصی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو یہ انٹرنل کانٹرڈکشن نظر آتی ہیں، تضاد نظر آ رہا ہے، الیکشن کمیشن کی اپروچ کے اندر تضاد نظر آ رہا ہے، حکومت کی اپروچ کے اندر تضاد نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ وہ بات ٹھیک ہے، اصولی طور پہ تو بات ٹھیک ہے، تو پھر لوکل باڈیز الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تھے، پہلے ڈی لمیٹیشنز ہوتی۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سینسز لیٹ کرتے ہیں، پھر جب سینسس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈی لمیٹیشنز اور اس کے بعد الیکشنز۔ اب لوکل باڈیز الیکشنز کب ہونے تھے؟ اصولی طور پہ لوکل باڈیز الیکشنز تو کب آخری لوکل باڈیز جو ہیں وہ کب ڈیزالو ہوتی ہیں؟ صاحب کے زمانے میں بھی وہاں تو الیکٹڈ باڈیز کو انہوں نے ختم کر کے ایڈمنسٹریٹر لگا دیے تھے۔ تو ہمارے یہاں جو پولیٹیکل اپروچ ہے وہ دراصل پولیٹیکل نہیں ہے، وہ دراصل ڈیموکریٹک نہیں ہے اپروچ ہمارے یہاں، اور یہی لگ رہا ہے کہ یہ ان الیکشنز میں، جنرل الیکشنز میں جو ہے، یہ الیکشنز مجھے ابھی سے لگ رہا ہے کہ الیکشنز بہت زیادہ کنٹروورشل ہوں گے، اور بہت زیادہ اس پر سوالات اٹھیں گے، اور وہی فیئر نظر آ رہا ہے، یہ جو ابھی الیکشن کمیشن کا آپ بتا رہے ہیں، یہ وہی اس خوف کی غمازی کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں الیکشنز کس طرح پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کی بات سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ ایشو ایک چل رہا تھا کہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا،
تو اب ایک چیز تو کلیئرلی ہے، یہ پتہ نہیں الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، کہ اگر ہوگا بھی تو وہ بڑا کنٹروورشل ہوگا، اور کنٹروورشل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ہی سیاسی استحکام کی عدم استحکام کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی ہوئی ہے، تو یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ دیکھیے نا، اگر آپ نے ایک پاکستان کی بڑی جماعت کو اس طریقے سے اس پہ جو ہے جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ ایک واقعے 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں آپ ضرور پکڑیں ان کو پکڑیں، ان پہ مقدمات چلائیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ان آفیشل طریقے کا بین سا لگا دیا ہے اپنے پی ٹی آئی کے اوپر، اور جس طریقے سے لوگوں کو جو ہے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے جس طریقے سے، تو پھر الیکشنز ایسے میں کسی ایک مین سٹریم پارٹی کو آپ باہر کر کے الیکشنز کروانے کی کوشش کریں گے تو ان الیکشنز کو نہیں مانا جائے گا، ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی انڈر کوسچن ہو جائے گی اس کے اندر۔ مجھے نہیں پتا آگے جو الیکشن کرانے والے ہیں، جو پلانرز ہیں، ان کے ذہن میں کیا اپروچ ہے، لیکن بہرحال بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن اگر مائنس یا مائنس پی ٹی آئی ہوتا ہے تو اس الیکشنز کی کریڈیبلٹی پر کوسچن اٹھے گا، سوال اٹھیں گے، اور صرف جو ہے اندرونی طور پہ ہی نہیں اٹھیں گے، بین الاقوامی سطح پہ بھی اٹھیں گے۔ مظہر میں جو سیناریو دیکھ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں، ابھی تو بہت بڑا یہ کوسچن ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے توڑے جا رہے ہیں، اس کا پی ٹی آئی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی جو ہے اس کے ووٹ کم ہو جائیں گے، اس کے الیکٹڈ ممبرز کم ہو جائیں گے، اگر اس کو بین بھی کر دیں گے کسی نہ کسی شکل میں، وہ لوگ ایگزسٹ تو کریں گے ہی۔ تو میں آپ سے یہ جو آپ نے یہ ذکر کیا، میں اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی 9 مئی کا واقعہ بڑا ایک تکلیف دہ ہے، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر ایک سب سے بڑی پاکستان کی جو کہ بڑی پارٹی ابھی بھی تھی، اس کو آپ دیوار سے لگا دیں گے، ٹوٹلی زیرو پہ لے کے جائیں گے، تو پھر اس ملک کے کون کیا امید کر رہا ہے کہ کیا حالات ہوں گے؟ دیکھیے عامر، یہی چیزیں ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو خود بھی، یہ پی ٹی آئی کے اپنے لیے بھی بہت سے سوالات یہ کرائسس چھوڑ کے جا رہا ہے، کے لیے بہت سے سوالات چھوڑ کے جا رہا ہے۔ انہیں آج یہ بیٹھ کے ضرور ریئلائز کرنا چاہیے کہ اتنے سالوں میں ان سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے آپ کسی زور زبردستی سے اگر کسی پارٹی کو آپ بالکل کارنر کر دیں گے، دیوار سے لگا دیں گے، اور ایسے کوئی جھرلو قسم کے الیکشن کرا کے اگر آپ ایک گورنمنٹ بنا بھی دیں گے تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کھینچ سکتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے پارٹیوں کو کارنر کر کے اپنے الیکشنز ہوتے رہے ہیں، لیکن اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس سے کسی بھی طریقے سے سیاسی استحکام نہیں بن پائے گا، اور اگر سیاسی استحکام نہیں بنا تو معاشی استحکام کیسے بنے گا؟ آپ کب تک ایک بڑی پارٹی کو اس طریقے سے کارنر کریں گے؟ آپ بنا لیں، گروپ بنانے، جتنے گروپ بنا لیں آپ اس کو ایک مرتبہ مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے سارے گروپ بنا لیے ہیں، تو پھر اس پہ پولیٹیکل پارٹی پہ ان آفیشیل بین کو ختم کریں، ان کو پہ کوئی جو مقدمات ہیں ان مقدمات آپ چلاتے رہیں، آپ جائیں عدالتوں میں، پھر مقدمات چلائیں، ثابت کریں، سزا دیں، جو بھی اگر ان پہ الزام ثابت ہوتا ہے، لیکن پولیٹکس سے آپ کیسے کسی کو آؤٹ کر رہے ہیں اس پارٹی کو؟ اب آپ نے مسئلہ یہ کہ کھمبا لگانے والا بھی تو کوئی ہو نا۔ درست۔